انسان کا نفس لذتوں کا خوگر ہے. ہمارا اور آپ کا نفس یعنی وہ قوت جو انسان کو کسی کام کے کرنے کی طرف ابھارتی ہے، وہ نفس دنیوی لذتوں کا عادی بنا ہوا ہے. لہذا جس کام میں اس کو ظاہری لذت اور مزہ آتا ہے اس کی طرف یہ دوڑتا ہے. یہ اس کی جبلت اور خصلت ہے کہ ایسے کاموں کی طرف انسان کو مائل کرے. یہ انسان سے کہتے یہ کام کر لو تو مزہ آ جائے گا، یہ کام کر لو تو لذت حاصل ہو جائے گی. لہٰذا یہ نفس انسان کے دل میں خواہشات کے تقاضے پیدا کرتا رہتا ہے. اب اگر انسان اپنے نفس کو بے لگام اور بے مہار چھوڑ دے اور جو بھی لذت کے حصول کا تقاضا پیدا ہو اس پر عمل کرتا جائے اور نفس کی ہر بات مانتا جائے تو اس کے نتیجے میں پھر وہ انسان نہیں رہتا بلکہ جانور بن جاتا ہے. میں کبھی کبھی گزارش کیا کرتا ہوں، جانور اپنے ارادے سے 3 کام کرتا ہے. کیا ایک تو کھانے کا کام، جانور کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے، لیکن وہ کھانے میں کسی ضابطے کے پابند، جو جی چاہا کھا لیا، جو سامنے پڑا اور کھانے کو جو چاہا کھایا. وہ اس میں کسی اصول اور ضابطے کے پابند، اور نہ اللہ نے ان کو بنا رکھا ہے. بھائی جانوروں کے لیے کوئی ضابطہ ہے کہ فلاں چیز کھاؤ فلاں چیز مت کھاؤ، اس لیے جو جی چاہے کھائیں گے. ان کو اگر کسی چیز سے کھانے سے کوئی روکے گا تو کوئی دوسرا روکے گا. کسی کی دکان، سبزی والے کے دکان پہ گئے، مار دیا اپنا منہ. اب اگر وہ اس کو مارے گا، اس سے روکے گا تو کون روکے گا؟ دکاندار. لیکن اس کی عادت ہے کہ ڈنڈے بھی کھا رہا ہے لیکن اس کے منہ میں جتنا آ گیا اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو جانور اپنے ارادے سے کھاتا ہے، اپنی خواہش سے، اور جو چیز چاہے کھاتا ہے. وہ کھانے میں کسی چیز کا پابند. اور جانور اپنے ارادے سے پیتا ہے. ہم پانی پیتے ہیں، باقی چیز جانور بھی پیتا ہے، لیکن ہم جانور پینے میں کسی چیز کا پابند، جو اس کا جی چاہے جب چاہے جہاں چاہے پی لے، وہ اس کا کسی ضابطے کا پابند. اور تیسرا کام جانور جو کرتا ہے وہ اپنے ارادے سے، وہ اپنی نفسانی خواہش اس کی بھی ہوتی ہے. کوئی بھی نر جانور گھر سے نکلا تو اپنی خواہش پوری کرنے میں جہاں اس کا جی چاہے گا کر لے گا. تو جانور یہ 3 کام کرتا ہے اور اپنی مرضی سے کرتا ہے، کسی ضابطے کا پابند. یہی 3 کام کون کرتا ہے؟ انسان. اور انسان کو کرنے کی اجازت ہی نہیں بلکہ کیا ہے؟ حکم بھی. اس لیے اگر کوئی انسان بالکل نہ کھائے اور بھوکا رہے اور مر گیا، گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ خودکشی کی. بلکہ کھانا اتنا ضروری ہے، اگر انسان کہیں ایسی جگہ پہنچ گیا اس کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں حلال، اب اس حالت کو پہنچ چکا ہے، وہ اگر کچھ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا. اور وہاں اس کے پاس حرام ہے، کتا مرا ہوا ہے، بلی مری ہوئی ہے، تو شریعت کا اس کو حکم ہے کہ کھاؤ، لیکن اتنا کھاؤ جس سے تم کیا رہ سکو؟ زندہ. اور مزے کے لیے مت کھاؤ. کس لیے کھاؤ؟ تو انسان کھاتا ہے اور کھانے کا اس کو کیا ہے؟ حکم ہے. انسان پیتا بھی ہے اور پینے کا بھی کیا ہے؟ حکم. انسان اپنی نفسانی خواہش پوری کرتا ہے اور اس کا کیا ہے؟ اس کو حکم. لیکن انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ انسان ان تینوں چیزوں کو اپنی مرضی سے استعمال کرے، جس طرح چاہے کھائے، جو چاہے کھائے، جو چاہے پیے، جہاں چاہے اپنی خواہش پوری کرے. انسان کو یہ 3 کام کرنے، لیکن انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بنا رکھا ہے؟ ضابطہ. کھانے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو منع نہیں کیا، اجازت ہے، حکم ہے، لیکن ضابطے کا کیا ہے؟ پابند. اور جانور سمجھتا ہے میرے یہی 3 کام ہیں. ایک تو جانور انہی 3 کاموں کو اپنے ارادے سے کرتا ہے، باقی جو بھی کام جانور سے لیے جاتے ہیں وہ کون لیتا ہے اس سے؟ انسان. خود نہیں کرتا جانور. انسان یہ 3 کام کرتا ہے، لیکن 2 فرق ہے. ایک تو انسان ان تینوں کاموں کے کرنے میں آزاد نہیں، پابند. دوسرے، یہ 3 کام انسان کے اصلی کام نہیں، یہ انسان کے لیے دنیوی ضروریات ہیں.
ان کو پورا کرنا ہے، لیکن پورا کرنے میں وہ آزاد نہیں، جس طرح چاہے کر لے۔ اور دوسرے ان کاموں کو وہ اپنا اصلی کام نہ سمجھے، بلکہ کیا سمجھے؟ ضرورت۔ اسی لیے جو لوگ ان کاموں کے کرنے میں اور زندگی گزارنے میں بالکل آزاد ہیں، جانور کی طرح، جانور جو چاہے کر لے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم الا کالانعام، یہ تو چوپائیوں کی طرح ہیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، بل ہم اضل، یہ تو چوپائیوں سے بھی بدتر۔ چوپائے کے ہی کام تھے، 3 کام وہ کر رہا اپنا، اور اللہ نے ان کو کسی چیز کا پابند نہیں بنایا چوپائیوں کو۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، یہ 3 کام کرنے کی اللہ نے اس کو اجازت دی، حکم دیا، اس کی ضروریات ہیں، کرنا ہے، لیکن ان کاموں کے اندر اللہ نے اس کو آزاد ضابطے کا پابند بنایا۔ اور دوسرے یہ انسان ان کاموں کو اپنا اصلی کام نہ سمجھے، بلکہ کیا سمجھے؟ ضرورت۔ اور اب ہو کیا رہا ہے؟ اوروں کو چھوڑ دیں، امت مسلمہ کی اکثریت عملاً جو انسان کی ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کو کیا سمجھ رہا ہے؟ کہ عملاً اصل جو کام آدمی تجارت میں لگ گیا تو وہ عملاً سمجھتا بس تجارت ہی اصل کام ہے میرا۔ ہر وقت کوئی کسی فیکٹری کسی نے شروع کی، وہ اپنی پوری زندگی کس کے پیچھے کھپا رہا ہے؟ فیکٹری کے پیچھے، کوئی ملازمت کے چکر میں۔ حالانکہ یہ چیزیں منع نہیں، ان کی اجازت ہے، یہ انسان کی ضرورتیں ہیں، لیکن ان کو ضرورت کی چیز سمجھے، اور محض ان ضروریات کے پورا ہونے سے انسان مطمئن نہ ہو۔ میں اس کو مثال سے کبھی عرض کیا کرتا ہوں، ایک طالب علم گیا کہیں اسکول کالج میں باہر پڑھنے کے لیے، تو اس کا اصلی کام کیا ہے؟ ہاں، اب وہ جہاں گیا وہاں پڑھائی تو ہے ہی نہیں، لیکن کھانا پینا خوب مل رہا ہے اس کو، کھیل تماشا بڑا عالی شان ہے، اور وہ خوش ہے، تو اس کو عقل مند کہیں گے کہ بے وقوف؟ حالانکہ کھانے کو اس کو بڑا عالی شان مل رہا ہے، پینے کو، پہننے کو، کھیلنے کو۔ اور دوسرا طالب علم وہ گیا، جہاں گیا وہاں پڑھائی تو بڑی شاندار، بے مثال تعلیم پڑھائی، لیکن کھانے پینے وغیرہ میں تھوڑا سا اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ برداشت، اور وہ برداشت کر رہا ہے۔ یہ سمجھدار ہے کہ بے وقوف؟ سمجھدار، کیونکہ جس کام سے گیا تھا اس کو لگا کہ میرا وہ کام ہو رہا ہے، اب وہ دوسری چیزوں کی اتنی اہمیت نہیں دے گا جتنی ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر انسان آیا ہے اللہ کی بندگی کر کے اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ اگر انسان کو لگے کہ الحمدللہ میری آخرت بن رہی، انسان کو لگتا ہے نا بظاہر، جب اللہ نے ایمان دیا، جب نماز دی، جب شرم و حیا دیا، جب فکر آخرت دیا، جب تقویٰ دیا، جب پرہیزگاری دی، گناہوں سے بچنا دے دیا، تو امید لگتی ہے کہ انشاءاللہ آخرت کیا ہے؟ بنے گی۔ ایسا بندہ جو ہے اگر اس کو غربت ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، وہ اتنا ٹینشن پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے یہ میری وقتی ضرورت ہے، کام چل جائے گا، اصل کام جو ہے وہ الحمدللہ میرا ہو رہا ہے۔ لیکن جو انسان سب کچھ دنیا کے پیچھے زندگی ختم کر رہے ہیں، وہ انہی کی طرح ہے۔ ایک طالب علم گیا کہیں، وہاں اس کو کھانے پینے کو خوب مل رہا ہے، وہ اپنا وقت گزار رہا ہے، وہ پڑھائی ہے ہی نہیں۔ لہٰذا یہ نفس انسان کے دل میں خواہشات کے تقاضے پیدا کرتا ہے۔ اب اگر انسان اپنے نفس کو بے لگام اور بے مہار چھوڑ دے، اور جو بھی لذت کے حصول کا تقاضا پیدا اس پر عمل کرتا رہے اور نفس کی ہر بات مانتا رہے، تو اس کے نتیجے میں پھر وہ انسان نہیں بلکہ جانور بن جاتا ہے۔ اور میں نے انہم الا کالانعام بل ہم، اللہ تعالی ہمیں جانور بچے سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ نے ہم کو انسان بنایا، ایمان والا بنایا، اللہ تعالیٰ ایمانی تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضرورت سمجھ کر حاصل کرنے کی توفیق دے دے، حدود کے اندر رہ کر، اور جو اصل ہمارا مقصد ہے اس اصل مقصد کو اصل مقصد سمجھ کر اس کو جیتے جی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔